السلام علیکم ناظرین اکرام، جب سے شام کے حالات بدلے ہیں تو شام کے حالات پر نگاہ رکھنے والے ان لوگوں نے جو حدیث رسول میں مذکور علامات قیامت کے متعلق بھی آگاہی رکھتے ہیں یا ان کا درک رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی ہے کہ اب حالات جس طرف چل پڑے ہیں تو اب دجال کی آمد ہونے والی ہے، علامات قیامت پوری ہونے والی ہیں اور وہ آخری مارکہ قریب آ رہا ہے۔ اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو علماء اکرام ہیں۔ میں نے ایک اینکر کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کرے ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں، ان چنیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ایک صحافی ہیں جو علامات قیامت پر اور فتن پر کافی بات کرتے رہتے ہیں، معروف آدمی ہیں، ان کو بھی میں نے سنا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب بس دنیا کے معاملات اس طرح ہو گئے ہیں، اس طرح ہو گئے ہیں اور چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں اور اب بالکل دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس تناظر میں جب میں نے احادیث رسول کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کس طرح ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی وہ والا فیز جب چلنا ہے، جب آگے قیامت آنی ہے یا آگے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، وہ مناظر نبی علیہ السلام نے ہمیں حدیث میں جو بیان فرمائے ہیں ان کے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوگا یہ کہ مسلمان اور رومیوں سے مراد یہاں عیسائی ہیں، یعنی مسلمان اور عیسائی آپس میں مل کر ایک کسی بڑی طاقت سے لڑیں گے اور یہ جنگ کامیابی سے جیت جائیں گے، یہ غنیمت حاصل کر لیں گے، صحیح و سالم اس جنگ سے نکل آئیں گے، پھر ایک ایسی وادی میں اتریں گے جس میں پہاڑ ہوں گے، وہاں یہ اپنے اپنے جھنڈے گاڑیں گے، پھر ہوگا یہ کہ وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی صلیب والا صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ آج صلیب سر بلند ہو گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس پر غصہ آ جائے گا اور وہ ظاہر ہے اس طرح کی بات انہیں پسند نہیں آئے گی، تو آپس میں ان کی لڑائی شروع ہوگی۔ یہ لڑائی کہاں ہوگی؟ یہ شام کا علاقہ حلب جو ہے وہاں کا ایک مقام جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ دابق میں ہوگی، یا ایک اور نام بھی آیا ہے، یا وہاں ہوگی۔ یہ پوری تفصیل ہے اس میں، یعنی یہ اتنی خون ریز جنگ ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے 100 بیٹے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے تو صرف ایک زندہ بچے گا، باقی 99 جو ہیں وہ یعنی شہادت ہو جائے گی، وہ کام آ جائیں گے۔ اس کی تفصیل مزید بھی ہے، لیکن میں جس طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ حالات یہ دجال کے آنے کے حالات ہیں یا ابھی کوئی اور حالات ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ہوگا یہ کہ جب مسلمان جیت کر مال غنیمت کی تقسیم کی طرف متوجہ ہوں گے تو اسی وقت کوئی ان کو آ کے خبر دے گا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، اپنے جا کے گھروں کی خبر لو، اپنے بچوں کی خبر لو، کیونکہ وہاں دجال آ چکا ہے۔ یہ فوراً متوجہ ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، چنانچہ یہ 10 گھوڑ سواروں کو خبر لینے کے لیے بھیجیں گے۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آج بھی، یعنی جب اللہ کے نبی موجود تھے، میں ان گھوڑ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے جو باپوں کے نام ہیں، اور اسی طرح جن 10 گھوڑوں پر جائیں گے وہ لوگ، میں ان کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جب وہ کیفیت دجال کے آنے کی ہوگی تو تب یہ جو مواصلات کے نظام ہیں یہ باقی نہیں ہوں گے، موبائل باقی نہیں ہوں گے، کوئی ٹیلی فون باقی نہیں ہوگا، کوئی تیز رفتار گاڑیاں باقی نہیں ہوں گی، چنانچہ وہ گھوڑوں پر جائیں گے جن گھوڑوں کی رنگت بھی پیارے پیغمبر کو پتہ ہے اور جانے والے شاہ سواروں کے ناموں کا بھی پتہ ہے، اور یہ بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہوں گے۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی حدیث میں ہے کہ مسلمان پھر قسطنطنیہ جو آج کل استنبول ہے، ترکی میں ہے، اس کو فتح کریں گے، اور یہ فتح کس طرح کریں گے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ فتح لڑائی بالکل نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تکبیر اور تحلیل کہی جائے گی، اسی سے پورے کا پورا شہر فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر آلریڈی مسلمانوں کے پاس ہے، آلریڈی ترکی کے پاس ہے، چنانچہ حالات ابھی اس طرف جائیں گے، مسلمانوں سے یہ شہر چھنے گا اور پھر مسلمان ظاہر ہے اس کی طرف آئیں گے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش
کوشش کریں گے تو ایسے حالات بھی ابھی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں جو موطا امام مالک میں موجود ہے، یہ جو پہلی حدیث میں نے جنگوں کے متعلق بتائی اور گھڑ سواروں کے متعلق بتائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ اور موطا امام مالک کی ایک روایت جو مجھے سن کے بڑا میرے دل کو کچھ ہوا کہ ہم کیسے، یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ حالات تو بننے ہیں، لیکن آج سن کے کچھ ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی حالات بنیں گے؟ حالات یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ ایک وقت آئے گا، وہ مدینہ جو آج کل ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہمارے سینوں میں بستا ہے، ہمارے ایمان کو تر و تازگی فراہم کرتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینہ بالکل غیر آباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی ہو جائے گی، بہت بڑا شہر بن جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، سارے لوگ اس طرف کا رخ کر لیں گے، لیکن خراب یثربہ، یہ بیت المقدس کی جو آبادی ہوگی یثرب کی یعنی مدینے کی غیر آبادی ہوگی۔ اور اس کی جو تفصیل بڑی یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا، اندازہ کیجئے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہے گا، پورے مدینے میں سناٹا ہوگا، کوئی وہاں رہنے والا نہیں ہوگا، بلڈنگز نہیں بن رہی ہوں گی، لوگ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، اور صورتحال یہاں تک پہنچے گی کہ مسجد نبوی شریف، یہ اللہ کے کام ہیں، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں ہیں، بہرحال ہمارا تو ایمان ہے یہ ہو کے رہنا ہے، تو مسجد نبوی میں یعنی انسان جب نہیں ہوں گے تو درندے بھی آ جائیں گے، بھیڑیا بھی آ جائے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ پیارے پیغمبر، یہ جو مدینے کے باغات ہیں، مدینے کا فروٹ ہے، اس کے ثمرات ہیں، بابرکت ہیں، تو یہ کون کھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندے آ کے کھائیں گے۔ ناظرین، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینے میں معیشت کی تنگی نہیں ہوگی، مدینے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، باغات ہیں، بھرے ہوئے ہیں، مسجد نبوی موجود ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے لوگ جا چکے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بیت المقدس یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بن چکا ہوگا، تو مسلمان وہاں جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی تک دور دور تک اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کا شکر ہے مدینہ آباد ہے، ہمارے دلوں میں آباد ہے، دھرتی پر آباد ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ حالات جو ہوتے ہیں وہ بٹن دبانے سے نہیں بدل جاتے، ایک طویل صدیاں لگتی ہیں ان کو، پھر اس طرف حالات جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث مبارکہ موطا میں موجود ہے، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ احادیث جو چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بے شمار یعنی وہ ترتیب ہے حالات کی اور واقعات کی، وہ پورا تسلسل ہے، کڑی کے ساتھ کڑی ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے تہیہ تو کر ہی لیا ہے کہ ہم اس پہ انشاءاللہ بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ضروری بیچ میں بات آ گئی تھی تو میں نے کہا میں یہ کر دوں۔ ناظرین اکرام، اگر یہ حالات نہیں بن رہے تو پھر موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی جو اہل شام کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان میں موجود یہ ہے کہ اہل شام یہ اہل ایمان ہیں، ان پر کوئی منافق کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی ان پر غلبہ نہیں پا سکتا، آزمائشیں ان پر آئیں گی، غم یہ جھیلیں گے، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، لیکن ان کا ایمان، نبی علیہ السلام کا فرمان اقدس یہ ہے کہ فرشتوں نے شام پر پر پھیلا رکھے ہیں۔ یہ برکت کی علامت بھی ہے، یہ ان کی حفاظت کی علامت بھی ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اہل شام کے تحفظ کی مجھے ضمانت دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں وہ کس طرف جائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جس طرف ہم لے جانا چاہ رہے ہیں احادیث میں پیش کردہ چیزوں کے مطابق بہرحال ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اہل شام بابرکت لوگ ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں، انہیں نبوی پیش گوئیوں کے مطابق جائے امان یعنی شام کو قرار دیا گیا ہے، شامیوں کو بہترین مسلمان قرار دیا گیا ہے، اللہ کے پسندیدہ لوگ قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت، یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اس طرح کی ایک جنگ ہوگی، خون ریز جنگ ہوگی، اس سے پہلے سارے کے سارے مسلمان وہ شام میں پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ کیفیت بھی ابھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ حالات ہیں، وہ کیفیات ہیں جو ابھی چل رہی ہیں، لیکن ان کا تعلق قیامت کی اس آخری کڑی سے جوڑنا ابھی بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا ابھی مرحلہ نہیں آیا۔ ہم اپنے شامی بھائیوں کے لیے
دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورا شام جس کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں فلسطین بھی ہے، اس میں اردن بھی ہے، اس میں لبنان بھی ہے، اس میں موجودہ سیریا بھی ہے، اس پورے مشرق وسطیٰ کے خطے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان میں بہت آگے لوگ ہیں، یہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اگر اللہ ان کو چن لیتا ہے تو ان کے درجات بھی بڑے بلند ہیں۔ بہرحال اس سلسلے کی جو اگلی چیزیں شام کے متعلق علامات قیامت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔